من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم بعدد کل ذرات الفاتحہ مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ جس کی طرف ہم سب کی توجہ انتہائی کم مبذول ہے، لوگوں کو اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ زیادہ تر لوگ ہمارے ہاں خلاف سنت جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ نکاح منعقد تو ہو جاتا ہے لیکن وہ خلاف سنت ہوتا ہے، اس کو نکاح فضولی کہا جاتا ہے۔ نکاح فضولی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ قاضی نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے تو والد یا چچا یا ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی دلہن کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ ایجاب و قبول کروائیں، تو وہ جا کر اپنی بیٹی سے یا بھتیجی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے کوئی ایک نام دلہا کا رکھ لیا جائے، فلاں دلہا جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے جو بھی اس وقت موجود جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، فلاں دلہا کے ساتھ اتنے حق ویر کے عوض نکاح کی اجازت دیتی ہو، تو وہ اجازت دے دیتی ہے۔ ہاں جی ابا جی اجازت ہے آپ کو، یا چچا جی اجازت ہے آپ کو۔ اب اجازت لی باپ نے یا چچا نے، لیکن وہ جا کر قاضی کو وکیل مقرر کر دیا اس بچی نے اپنے والد کو یا چچا کو، اب وہ جا کر قاضی کو بھی وکیل مقرر کر لیتا ہے کہ جی میری بیٹی نے اجازت دے دی، اب آپ نکاح پڑھائیں۔ تو یہ نکاح حقیقی نہیں ہوتا، یہ نکاح فضولی کہلاتا ہے، کیونکہ وکیل دوبارہ کسی کو کوئی وکیل نہیں بنا سکتا۔ اس لیے حجاب و قبول کا جو طریقہ کار ہے اس کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال وہ پھر بچی اس میں اگر رخصت ہو کے گھر چلی جاتی ہے تو وہ نکاح صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ بچی اس معاملے میں تھوڑی دیر بعد اگر اس کو پتہ چلے اور وہ روک دے کہ نہیں میں اس نکاح کو نہیں مانتی، تو وہ بالکل نکاح ختم ہو جائے گا، اس دوبارہ سے نکاح پڑھانا پڑے گا، کیونکہ یہ نکاح فضولی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یاد رکھیں کہ اس طرح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر والد کو نکاح خواہ نے بھیجا کہ جائیں آپ بچی سے ایجاب و قبول کریں، تو وہ جو طریقہ کار ہوگا ایجاب و قبول کا وہ یہ ہوگا کہ وہ بچی کے پاس جائے گا، جو قاضی ہوگا اس کا نام اگر اس کو پتہ ہے تو وہ پوچھے گا، کہے گا بیٹی فلاں قاضی کی طرف سے یہ نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں آپ اس فلاں شخص سے کر رہا ہوں، کیا آپ اسے اجازت دیتی ہیں؟ اس نکاح خواہ کی اجازت لے رہے ہیں آپ، کیونکہ وہ نکاح پڑھا رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ صحیح نکاح ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاضی کا نام نہیں پتہ، تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں ایک کسی بھی تمام ایک آزاد اجازت آپ مانگ سکتے ہیں اپنے بچی سے کہ بیٹا میں جو بھی تمہارا نکاح پڑھا رہا ہے اس وقت وہ اتنے حق مہر کے عوض فلاں شخص سے تمہارا نکاح پڑھا رہا ہے، کیا تم اسے اجازت دیتی ہو؟ اب یہ نکاح مطلق ہو گیا، مطلب کوئی بھی پورے جو بھی شخص تمہارا نکاح پڑھائے گا اس کا نام نہیں ہے، جو بھی پڑھائے گا اس کو اجازت ہے، یہ نکاح صحیح ہوگا۔ یہ نکاح فضولی سے بچنے کے لیے ایجاب و قبول کا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو نکاح تو ویسے بھی ہو جاتا ہے لیکن نکاح فضولی خلاف سنت ہے۔ سنت طریقے کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا انتہائی احسن عمل ہے اور ثواب کا باعث ہے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔